بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے ساتھ چیٹنگ، آپ اور میں بھی اپنا محاسبہ کریں۔ میں نے اس سے پوچھا، عابد تم نے کیا دعا مانگی؟ اس کے جواب نے جھٹکا لگا دیا، گویا 220 وولٹ کرنٹ میرے جسم سے گزرا ہو۔ میں اور عابد طواف و کعبہ کے بعد ہوٹل آ رہے تھے، ویسے ہی میں نے سوال پوچھ لیا تھا کہ عابد تم نے کیا دعا مانگی؟ اس کا جواب تھا، یا اللہ مجھے حقیقی مسلمان بنا دے، وہ مسلمان جس میں یورپ کے غیر مسلموں والی انسانیت پیدا ہو جائے۔ اس کے جواب کی تفصیل اس ویڈیو میں تھی جو ہوٹل پہنچ کر اس نے مجھے دکھائی۔ اس نے یہ ویڈیو یورپ کے ملک اٹلی میں شوٹ کی اور دوسرا حصہ پاکستان میں۔ مختصر اور لب لباب یہ تھا کہ یورپ اور پاکستان میں اس نے ایک سٹنٹ کیا۔ یورپ میں اس نے ایک دکان کے سامنے چھوٹا سا ٹیبل اور اس پر دودھ کے چند ڈبے رکھ کر دودھ فروخت کرنے لگا۔ دکاندار یہ دیکھ کر اس کی دکان کے سامنے کوئی دودھ فروخت کر رہا ہے باہر آیا، اس سے پوچھا، تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ جس کے جواب میں عابد نے اسے بتایا، 2 دن سے میرے گھر میں کچھ نہیں، یہ ڈبے فروخت کروں گا، بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا۔ کیونکہ یہاں میں نوکری کرتا تھا، مالی مشکلات کی وجہ سے انہوں نے مجھے نکال دیا ہے اور اب میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اس دکاندار نے نہ صرف مجھے کھانے کے تمام چیزیں دیں بلکہ عارضی طور پر مجھے اپنے سٹور پر ملازم بھی رکھ لیا۔ یہ سٹنٹ کم و بیش میں نے 8 مختلف علاقوں اور سٹوروں کے سامنے کیا اور ہر جگہ مجھے تقریباً ایسا ہی ریسپانس ملا۔ اب یہاں گوجرانوالا میں ایک دودھ دہی کی دکان کے سامنے چھوٹا سا ٹیبل اور اس پر بالٹی دودھ کی رکھ کر دودھ فروخت کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد دکاندار کھولتا ہوا باہر نکلا۔ میری وضاحت سنے بغیر لات مار کے میز، بالٹی دودھ کی ڈونگا اور شاپر سب کچھ الٹ پلٹ کر دیا۔ یہی تجربہ لاہور میں شاہ جمال کے علاقے میں ایک بازار بارش اور صوم و صلات کے پابند دکاندار کی دکان کے سامنے بھی کیا، مگر منہ کی کھائی۔ ان حضرت نے نہ صرف میرا سامان ادھر ادھر پھینکا بلکہ مغالطات سے بھی نوازا۔ یہ سٹنٹ لاہور، گوجرانوالا، جھنگ اور چند دوسرے شہروں میں کیا، مگر بڑا تلخ تجربہ ہوا۔ کئی جگہوں پر مار بھی کھائی اور جب انہیں مجبوراً بتانا پڑا کہ یہ سٹنٹ شوٹ کر رہے ہیں تو کمال ریاکاری کرتے ہوئے دوبارہ سے شفیق ہونے کا ڈرامہ کرنے لگے۔ اس تلخ تجربے کے بعد میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہم مسلمان اللہ کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں۔ ماتھے پہ محراب، ہاتھ میں تسبیح، مسجد میں اگلی صف، افطاری میں ڈھیروں کھانے کا سامان سامنے سجائے بخشش اور خوشحال زندگی کی دعائیں مانگی جا رہی ہیں، مگر پڑوس میں کسی کا بچہ دوا اور ڈاکٹر کی فیس نہ ہونے پہ بغیر علاج کی کرہ رہا ہے، کسی کے گھر فاقہ ہے اور کوئی بے روزگار ہے، اس کی ذرا پرواہ نہیں، اور چلے ہیں رب کو راضی کرنے۔ منظور بھائی، یہ مسلمانیت تو دور کی بات، انسانیت تک نہیں۔ یہ کہتے ہوئے عابد کا چہرہ آنسوں سے تر تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اس سارے منظر میں خود میں کہاں کھڑا ہوں۔ ناظرین، امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے اس اسلامی و اصلاحی چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ اب ہم آپ کی توجہ ایک نہایت ہی اہم بات کی طرف دلانا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں قبر کی نعمتوں کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ سب سے بہترین دن ہوگا جب ہم اپنے رب سے ملیں گے۔ ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ جب ہم اس دنیا سے کوچ کریں گے تو ہم ارحم الراحمین کی لامحدود اور بے مثال رحمت اور محبت کے سائے میں ہوں گے۔ وہ رحمان جو ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جانور کو دیکھا جو اپنا پاؤں اپنے بچے پر رکھنے سے بچا رہی تھی، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا، بے شک ہمارا رب ہم پر اس ماں سے کہیں زیادہ مہربان ہے۔ کیوں ہمیشہ صرف عذاب قبر کی باتیں ہو رہی ہیں؟ کیوں ہمیں موت سے ڈرایا جا رہا ہے؟ یہاں تک کہ ہمیں معاذ اللہ پختہ یقین ہو گیا کہ ہمارا رب ہمیں مرتے ہی ایسا عذاب دے گا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم کیوں اس بات پر مصر ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صرف عذاب ہی دے گا؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارا رب ہم پر رحم کرے گا؟ ہم یہ بات کیوں نہیں کہتے
کہ جب قبر میں مومن صالح سے منکر نکیر کے سوال جواب ہو جائیں تو ہمارا رب کہے گا میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، اس کو جنت کے کپڑے پہناؤ اور جنت کی طرف سے اس کے لیے دروازے کھول دو اور اس کو عزت کے ساتھ رکھو۔ پھر وہ اپنا مقام جنت میں دیکھے گا تو اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرے گا، پروردگار قیامت برپا کر تاکہ میں اطمینان کے ساتھ جنت چلا جاؤں۔ ہم یہ بات کیوں نہیں بتاتے کہ ہمارا صالح عمل ہم سے الگ نہ ہوگا اور قبر میں ہمارا مونس اور غمخوار ہوگا؟ جب کوئی نیک آدمی وفات پا جاتا ہے تو اس کے تمام رشتہ دار جو دنیا سے چلے جا چکی ہیں ان کی طرف دوڑیں گے اور سلام کریں گے، خیر مقدم کریں گے۔ اس ملاقات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ملاقات اس سے کہیں زیادہ خوشی کی ہوگی جب تم دنیا میں اپنے کسی عزیز سے طویل جدائی کے بعد ملتے ہو اور وہ اس سے دنیا کے لوگوں کے بارے میں پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا اس کو آرام کرنے دو، یہ دنیا کے غموں سے آیا ہے۔ موت دنیا کے غموں اور تکلیفوں سے راحت کا ذریعہ ہے۔ صالحین کی موت در حقیقت ان کے لیے راحت ہے، اس لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، اے اللہ موت کو ہمارے لیے تمام شروں سے راحت کا ذریعہ بنا دے۔ ہم لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ موت زندگی کا دوام ہے اور یہ حقیقی زندگی اور ہمیشہ کی نعمتوں کا دروازہ ہے؟ ہم یہ حقیقت کیوں چھپاتے ہیں کہ روح جسم میں قیدی ہے اور وہ موت کے ذریعے اس جیل سے آزاد ہو جاتی ہے اور عالم برزخ کی خوبصورت زندگی میں جہاں مکان و زمان کی کوئی قید نہیں ہے رہنا شروع کرتی ہے؟ ہم کیوں موت کو رشتہ داروں سے جدائی، غم اور اندوہ کے طور پر پیش کرتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم یہ سمجھتے کہ یہ اپنے آباء و اجداد، احباب اور نیک لوگوں سے ملاقات کا ذریعہ ہے؟ قبر سانپ کا منہ نہیں ہے کہ آدمی اس میں جائے گا اور سانپ اس کو چباتا رہے گا، بلکہ وہ تو حسین جنت اور حسیناؤں کا عروس ہے جو ہمارے انتظار میں ہے۔ اللہ سے نیک امید رکھو اور اپنے اوپر خوف طاری مت کرو۔ ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہم اللہ کی رحمت سے دور نہیں پھینک دیے گئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں عذاب کی خاطر پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے کام کون سے ہیں اور ناراضگی کے کون سے ہیں، اور ہم دنیا میں آزاد ہیں، جو چاہیں کریں۔ اے اللہ ہمارے اعمال کا خاتمہ بالخیر کریں، ہماری آخری عمر کو بہترین بنا دے، اور سب سے بہترین دن وہ جس دن آپ سے ملاقات ہوگی۔ آمین۔